الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جم جم پڑھو. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی. خوف نہ رکھ تو اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. اور یہ کرم ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. مرشد افکار فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش راو کے دین ہماست بمصطفیٰ برساں خیش راو کے دین ہماست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اور اس کا اردو میں یا اپنی زبان میں کچھ یہ معنی نکلے گا کہ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. تھوڑے سے وقت میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی مغرب کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے اور ہمارا تو یہ کاروان جو ہے یہ چل رہا ہے صبح بھی شام بھی، اور کچھ اپنی زندگی کا ایم جو ہے وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور پھر وہ بڑی پتے کی بات کو کیا گیا کہ یا الہی جس سمے جب تک کہ تیری میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے. یہ دعا ہے امیر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. اب میرے رب کا یہ ارشاد 2 3 4 5 10 منٹ میں والا سوف یوتی کا ربوں کا فتح تھا. میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور دوسری طرف حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا. اب کیا عطا کرے گا، معاملہ کیا ہوگا؟ کیا کسی نبی کی جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی اولاد کا جھگڑا ہے، کوئی مال و متاع کا جھگڑا ہے؟ یہاں پہ تو سارے جھگڑے ختم. ایک نبی
جو اپنے امتی سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرے. اب یہ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا, اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ کریم کا ایک مقرب فرشتہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں, آقا کریم نے ارشاد فرمایا, بتا کیسے معاملات ہیں, کیا حالات ہیں. کوئی جنت دوزخ کا معاملہ, کوئی بخشش کا معاملہ, کوئی اس کی عطا کا معاملہ, کوئی بندے کی خطا کا معاملہ. تو اب جب اس مقرب فرشتہ نے حالات واضح کیے تو کہا کہ آگے بھی چل, میں نام نہیں لوں گا چونکہ اس کی رحمت کا طلبگار ہوں. تو کہا کہ شاید کہ وہ حصہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محمدی کے حصے میں آ جائے جو اس لائق نہیں. اتنا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کریم کانپ اٹھے, مزمل کی چادر کو کندھے پہ رکھا, وارفتگی کے عالم میں چل پڑے. ایک غار نظر آئی, اس کے اندر گھس گئے. ایک رب ہے, ایک اللہ کا محبوب ہے. اب دینے والے نے کیا دیا, لینے والے نے کیا لیا, سوال کیا تھا, جواب کیا تھا, کس چیز کا جھگڑا تھا, اولاد کا, مال کا, دنیا کا, محبت کا. تو یہ عالم کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کے دل میں میری محبت والدین سے بڑھ کے, دوسرا اولاد سے بڑھ کے, تیسرا مال سے بڑھ کے, تینوں چیزوں سے بڑھ کے میرے دل میں محبت میری ہوگی تو پھر ایمان کامل ہوگا. کوئی ایک پہلو کے اوپر بھی آ کر اگر اولاد کی محبت غالب آ گئی ایمان کی اکملیت نہیں, والدین کی محبت غالب آ گئی ایمان کی اکملیت نہیں, مال کی محبت غالب آ گئی ایمان کی اس میں اکملیت نہیں. اکملیت اس بات کی ہے کہ سب کو چھوڑ چھڑا کے, ہر ایک چیز کی نفی کر کے, ہر معاملے میں ٹوٹ کر سرکار سے محبت کی جائے. یہ محبت کا درس تھا, صحابہ پاک نے دیا, اور یہی محبت کا درس تھا جو ایک تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹ کے سید الراویین حضرت ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ کریم کے جان نثار اور سب سے بڑا راوی جس کی آج بھی روایت کے اندر آ کے یہی کہا جاتا ہے یہ روایت مضبوط ہے اس لیے کہ جس کا راوی ابو ہریرہ ہے. حضرت بلال کی کمر کو جفا ڈالا ہوا ہے, اپنے لیا ہوا کلاؤ میں کمر کو چوم رہے ہیں. اب دستور عرب تو یہ نہیں ہے کہ کمر کو چومیں, عرب کا دستور تو یہ ہے کہ پیشانی کو چومو, عرب کا دستور یہ ہے کہ ہاتھ کو چومو, عرب کا دستور یہ ہے کہ گال کو چومو. اب یہ کیا معاملہ ہے کہ کمر کو چوما جا رہا ہے؟ اب دیکھنے والوں نے ایک سوال کیا کہ بتا تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے, کیا اب الٹ ہو رہا ہے, کمر کو چوم رہا ہے. ذرا دیکھیں کیسا ایمان افروز, کیسا عقیدہ بھرا, کیسا میٹھا جواب دیا. کہا اس لیے کمر کو چوم رہا ہوں کہ اس کمر کے خون سے, اس کمر کی چربی سے کفار کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. وہ آگ کیا تھی, وہ ریت کیا تھی, سزا کیا تھی, جرم کیا تھا؟ ایک ہی جرم تھا کہ اس محبت کو چھوڑ دے, اس محبت کو غالب کر لے تو میں چھوڑ دیتے, مگر نہیں. کہا سارا کچھ گوارا کر سکتا ہوں, والدین کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, گھر بار کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر اس آقا کی محبت کو چھوڑ نہیں سکتا. مرشد افکار نے فرمایا چمکا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے اٹھا کر تجھ کو حجاز میں لایا. کمر کو چوما جا رہا ہے, یہ ایک محبت کی دلیل. اللہ اکبر. اب آقا کریم غار میں ہے, سجدے میں سر رکھا ہوا ہے, کچھ طلب ہو رہی ہے. اب جب اشاق گھبرائے, تلاش شروع ہو گئی, کسی سے پوچھا. اب یہ دستور اصول تھا کہ کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ آقا کریم کس کے گھر میں ہے. اب جب پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلتا تھا بھائی, ہم تو پوچھتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کس کے گھر میں ہے, اس شہر میں ہے, اس محلے میں, کدھر ہے, تو مدینہ طیبہ کی بستی میں, تو صحابہ بیک زبان لیتے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک بڑی خاص خوشبو ہوتی تھی
جو جدھر جدھر جاتی تھی ہم اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، اور جس دروازے پہ وہ خوشبو ختم ہو جاتی تھی اندر جاتی تھی ہمیں پتا ہوتا تھا کہ سید دو عالم اس گھر میں جلوہ فرما ہے، وہ خوشبو اس گھر سے آ رہی ہے، اس گھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب پوچھتے پوچھتے جب پہنچے غار کے دروازے پہ، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں صرف بتانے کے لیے کہ جب پہنچے تو باہر ایک اجالی تھا، گڈریا تھا، اسے پوچھا بھئی ایک چندے آفتاب چندے مہتاب کوئی تو نے دیکھا؟ اب اس گڈریا نے کیا کہا کہ اس غار کے اندر ایک مہتاب اس غار کے اندر ہے، عجیب سی سسکی ہے، عجیب سی ہچکی ہے، اس کی وجہ سے یہ بکریاں چارنے ہی نہیں بیٹھی ہوئی ہیں چپ کر کے۔ اب دروازے پہ سیدنا صدیق اکبر شنا صاحب تاج رسول خلیفہ بلا فصل عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، غلام بے چین، غلام حیران پریشان، سر اٹھاؤ، آقا کریم تشریف لاؤ۔ اب اندر سے جواب کیا آیا، ابو بکر خاموش ہو جا، اب یہ معاملہ میرا نہیں، یہ معاملہ میری امت کا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کس بات پہ جھگڑا ہے، کیا راضی نامہ ہوگا۔ اب کیا معاملہ میری امت کا ہے، اب میں باہر نہیں آؤں گا۔ یہ بات چلتے چلتے سیدہ زہرا بطول کے دروازے پہ پہنچی، آپ چل پڑی، جب چل پڑی تو دروازے اس غار کے دہانے میں پہنچی، ابا جان باہر تشریف لاؤ، لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں موت واقعہ ہونے شروع ہو جائیں اس فراق میں۔ کہا بیٹی معاملہ میرا نہیں ہے، معاملہ میری امت کا ہے۔ کیا وہ امت تھی جو اس وقت مدینہ میں تھی؟ کیا وہ امت تھی جو مکہ میں تھی؟ اس وقت امتی کتنے تھے؟ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا تھا 1,24,000 تو سارے امتی تھے، بس اللہ اللہ ہر صلاح۔ اب یہ معاملہ امت کا ہے، وہاں پہ تو گنتی کے بندے ہیں، مگر امتی کون امتی؟ قیامت کی صبح تک ایک کافر باپ کافر ماں، اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، وہ دنیا پہ آئے گا، مسلمان ہوگا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا، اللہ کی وحدانیت مصطفیٰ کریم کی رسالت پہ ایمان لائے گا، وہ بھی میرے رسول کا امتی ہے۔ وہ جو ماؤں کے شکم میں ہے، باپوں کی صلبوں میں ابھی ہے، ابھی آنے والے ہیں، ان کی بھی فکر روز ازل سے میرے مصطفیٰ کو ہے، ان کی فکر بھی میرے مصطفیٰ کو ہے۔ اب کہا بیٹی معاملہ میری امت کا ہے۔ اب کیا کہا، ابا جان بابا جان تشریف لاؤ گے یا سر سے دوپٹہ اتاروں؟ سر سے دوپٹہ اتار کے میں عرض کروں؟ اب امر کیا ہوتا ہے، اے میرے محبوب اگر سیدہ کا دوپٹہ اتر گیا قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، فکر کس بات کا ہے؟ میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، فکر کس بات کا ہے؟ اب آخری بات بڑی محبت بھری، شاید کسی محفل میں کسی سیشن میں نے سنائی تھی، میں تحدیث نعمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم رحمت اللہ العالمین تشریف فرما ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کہنا، مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کا کیا کہنا، جو سنا رہا ہے ان کا کیا کہنا۔ اب کیا سن رہے ہیں، آقا کریم نے اشارہ کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کریم دستے قدرت اٹھے گا، جو گناہگار ہوں گے جہنم سے نکالا جائے گا، یوں اشارہ کیا جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا زدنا یا رسول اللہ، تھوڑا سا زیادہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا ایسے ہاتھ اٹھیں گے، ایسے ہاتھ اٹھیں گے، گناہگاروں کو اٹھائیں گے، جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں اور زیادہ کر دیں۔ سرکار نے جب تیسری مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ بھی نہیں ہوا تو حضرت عمر نے بازو پکڑا، فرمایا عرض کیا ابو بکر نبی کریم کو تکلیف دے رہا ہے؟ کہا تکلیف نہیں دے رہا، میرا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا عمر اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دستے قدرت اٹھیں گے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ یہی ہاتھ ہے جو اٹھیں گے اور کل قیامت کے ہمارے کام آئیں گے، یہی ہاتھ ہے جو گناہگاروں کو اٹھائیں گے۔ دنیا کائنات میں کوئی سہارا ہے تو وہ رحمت للعالمین کا ہے، دنیا میں اگر کوئی سہارا ہے تو اس نبی کا ہے کہ لاکھ گناہگار صحیح، لاکھ باغی صحیح، لاکھ بے عمل صحیح، مگر جب در رحمت پہ جبیں چکتی ہے تو صرف ایک بار منہ سے پکارا جاتا ہے، حبیبی یا رسول اللہ میں جیسا ہوں، جس قسم کا ہوں، حبیبی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ گنبد خضرا سے یہ آواز نہ ہے کہ تو سکون رکھ، تو تسلی رکھ، کل قیامت کے دن تیری گواہی میں دوں گا، تیرا گواہ میں بنوں گا۔ آج
میلاد شریف کا یہ مہینہ اور اس میں یہ دن آج 18 ربیع الاول شریف کی ہو گئی، یہ نظام چل رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ گھروں میں بھی یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، گھروں میں بھی یہ جشن منایا جا رہا ہے. بڑے سے کو بڑا بندہ ہو، ایک گھر میں، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں خوشی منائی جاتی ہے، مگر روز ازل سے لے کے آج تک قیامت کی صبح تک ہر طرف مصطفیٰ کریم کی آمد کے شادیانے بج رہے ہیں، قیامت تک بجتے رہیں گے. ایک عاشق یہ کہتا ہے عرش پہ طرف ہے دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. عرش پہ طرف ہے دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. کان جدھر لگائیے ادھر تیری ہی داستان ہے. جدھر بھی گئے، جس گلی محلے میں گئے، اب عاشقوں کے گھروں میں مصطفیٰ کریم کا میلاد منایا جا رہا ہے. عاشقوں کے گھروں میں مصطفیٰ کریم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. ایک وہ وقت جب کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، آج بچے کی زبان پہ یہی جاری ہے، لب پہ جاری رہے مصطفیٰ کریم کا نام. اب بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی پڑھ رہے ہیں. آخری بات، یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پریشانی کا عالم، حیرانی کا عالم، ہر گھر میں پریشانی، ہر گھر میں بے اتفاقی ہے یا نہیں ہے؟ ہر گھر میں جو ہے وہ پریشانگی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کریم نے رزق بھی دے دیا، میرے رب نے مکان بھی دے دیا، چڑھنے کے لیے گاڑی بھی بڑی اچھی دے دی، سواری بھی اچھی دے دی. اب ذریعہ معاش اس کی بھی فکر نہیں، معاش کی بھی فکر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بندہ بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے چیک کر کے اسے ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، یہ نسخہ ہے، تیری بیماری کا علاج ہے، اس کو اس کے مطابق استعمال کر جا، تیری بیماری نہیں رہے گی. اب مختصر چھوٹی سی بات، اب وہ نسخہ لیا، میڈیکل سٹور میں گیا، دوائی جا کے خریدی، اس نے ایک سیرپ دے دیا. اب جب سیرپ دیکھا تو اس نے کہا شام کو بھی تو میں نے پینا ہے، کل صبح بھی میں نے ہی پینا ہے، کل رات کو بھی میں نے ہی پینا ہے، تو کیوں نہ ایک دم پی لوں. اب وہ شفا والی دوائی جو ہے وہ بیماری کا سبب بن گئی، جان لینا ثابت ہوئی. ارے بھائی اس میں تو شفا ہے، کہا طریقہ کار غلط ہے. ڈاکٹر نے جو کہا تھا اس کے اوپر عمل نہیں کیا، طریقہ کار غلط ہے. ٹیبلٹ دے لی، ریئیکشن کر گئی، بھائی یہ تو شفا والی تھی، طریقہ کار غلط ہے. ڈاکٹر نے بتایا کچھ اور تھا، کیا کچھ اور ہے. کہا میں نے ہی کھانی ہے. بھائی تو نے تو کھانی ہے، طریقہ ہے. وہ حکیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ جو نسخہ، وہ جو تجویز کیا گیا تھا، جب اس کے برابر تھے ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. اب جو نسخہ تجویز کیا گیا تھا، اب اس نسخے کے خلاف معاملہ چل نکلا. اب صبح کو جاگنا بھول گیا، رات کو وقت سے سونا بھول گیا. اب وہ طریقہ کار غلط ہو گیا کہ اٹھو تو کیسے اٹھو، سو تو کیسے سو، کھاؤ تو کیسے پیو. زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک معاملہ، زندگی کی ایک ایک گھڑی جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم نے تعین کر دی. جب اس تعین اور معین سے ہٹ گئے، آج یہ معاملہ ہے کہ کاش کے درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج یہ جو بچت ہو رہی ہے یہ بھی تھوڑی سی صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بس اس لاج اس بات کی رکھی جا رہی ہے کہ جیسا بھی ہے تو میرا امتی نا. تو میرے مصطفیٰ کریم نے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. اب معاملہ کس چیز کا ہے؟ معاملہ امت کا ہے. کوئی امتیں 10 ہیں، کوئی 20 ہیں، کوئی 100 ہے، کوئی 50 ہے. یہ تو 1400 سال، 1450 سال یہ ہو گئے، اور آگے آنے والا کب قیامت آئے گی، کب سلسلہ ہوگا، یہ ساری امت ہے. کوئی 1 10 20 ہزار نہیں ہے، یہ تو لاکھوں کروڑوں کے معاملات میں ہیں. اور پھر عطا اتنا ہوگا کہ میرا مصطفیٰ. اب آخری بات کہ مصطفیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ کل قیامت کے دن سر میرے مصطفیٰ کا سجدے میں ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سر اٹھاؤ، سر اٹھے گا پھر جھک جائے گا. میرے مصطفیٰ سے امر ہوگا میرے محبوب سر اٹھاؤ، سر اٹھے گا پھر جھک جائے گا. میرے محبوب سر اٹھاؤ، سر اٹھے گا تو کیا طلب ہوگی؟ میرے اللہ اب تیسری دفعہ سر اٹھایا ہے، سوال کرتا ہوں جے امتی باقی نبیوں کے بھی امتی میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کو گمان ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، ان کا یہ گمان ہے کہ میرا رب میری سن لے گا. اے میرے اللہ
تیرے دربار میں یہ جو خلق ہے ماننے والی ہے ان کا شفیع بن کے کھڑا ہوا ہوں. میرے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے, میرے اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دے, میرے اللہ ان کی غلطیاں معاف فرما دے. امر کیا ہوگا اے میرے محبوب, مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے, تیرا کہا واپس نہیں ہو سکتا, لوٹایا نہیں ہو سکتا. جیسے تیری رضا ایسے میری رضا, اب بخشنا ہے تو جا تیری امت کو بخش دیا. اللہ کریم کرم فرمائے, ہم دنیا پہ رہیں تو مصطفیٰ کریم کے غلام بن کے رہیں, دنیا سے جائیں تو مصطفیٰ کریم کے غلام بن کے جائیں. ذرا رات کو سوتے وقت دن کا شیڈول چیک کرنا. سوتے وقت نماز مغرب بالکل قریب ہو گئی, نماز مغرب قریب ہے, اب سوتے وقت دن کا شیڈول چیک کرنا. یہ کڑوی گولی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ ذرا شیڈول چیک کرنا کہ صبح سورج طلوع ہوا تھا, اب سورج غروب بھی ہو گیا, اب رات کے 10 بج گئے, 10 بجے کے بعد بستر پہ لیٹ گئے, بڑا اچھا بستر ہے, بڑا خوبصورت بیڈ لگا ہوا ہے. ذرا دن کا شیڈول چیک کرنا کہ ہمارا دن میں دن کا شیڈول کیسے گزرا ہے, ہماری صبح کیسے ہوئی, ہمارا دن کیسے گزرا, ہماری شام کیسے ہوئی. اگر تو دن میں کچھ کر لیا, کچھ کمائی کر لی, تو پھر تو دن کا شیڈول جو تھا وہ کامل ہوا, مکمل ہوا. اب اگر کچھ بھی نہیں کیا تو پھر سمجھ جائیں کہ دن کا شیڈول غلط ہو گیا ہے. کل اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے, مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو مرشد افکار نے کیا ارشاد فرمایا تھا, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز میش روز رہائے من پذیر, گر تو رابی نہیں حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ بگیر. میرے اللہ میں جہنم کی مار برداشت کر لوں گا, جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا, مگر محبت کی مار برداشت نہیں کروں گا. اگر میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہوئی تو مجھے مصطفیٰ کریم کے درگاہ میں دربار میں پیش کر دینا. اگر نیکی نہ ہوئی تو پھر مجھے نادم نہ کرنا, پریشان نہ کرنا کہ میری وجہ سے میرا رسول حیران ہو جائے, پھر مجھے جہنم میں ڈال دینا. میں وہ تو آگ برداشت کر لوں گا, مگر مصطفیٰ کریم کے سامنے نادم ہونا پسند نہیں کروں گا. اللہ کریم ان بہاروں کو سلامت رکھے, اللہ کریم میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو سلامت رکھے, آپ کا آنا سلامت رکھے, بیٹھنا سلامت رکھے. دنیا میں رہے تو مصطفیٰ کریم کے غلام بن کے رہیں, دنیا سے جائیں تو مصطفیٰ کریم کے غلام بن کے جائیں, کل قیامت کو اٹھیں تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں سے اٹھیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مرشدی شاہ احمد رضا خارضا, فیض یاد کمالات سارا, ساتھ ہم سبھی ہو زمزمہ خارضا, جب کہ خدمت کے قدسی کا ہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام, شمع بز سب سے پہلے یہ اس کے جو معاونین ہیں یہ کمیونٹی سینٹر کے, میں ان کا بھی مشکور ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا ماشاءاللہ اہتمام کیا میلاد شریف کا. اللہ کریم ان کی اس محبت کو قبول فرمائے, آپ سب کا آنا قبول فرمائے. یہ جو تحفہ آپ سب کی طرف سے یہ میرے سپرد کیا گیا ہے, 4,03,000 مرتبہ درود شریف ہے. 4,03,000 مرتبہ درود شریف ہے جو آج ابھی آپ سب کی طرف سے آقا کریم کی بارگاہ میں یہ تحفہ نذرانہ درود شریف کا بھیجا جائے گا. اب درود شریف کی عظمتیں کتنی ہیں یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ نماز میں نہ ہو تو نماز مکمل نہیں ہوتی, زندگی میں نہ ہو تو زندگی مکمل نہیں ہوتی, کسی اچھے کام میں نہ ہو تو وہ کوئی اچھا کام ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مکمل نہیں ہوتا. تو آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا درود شریف جو ہے یہ حرز جان بنانا چاہیے, ہر وقت اسی کا وظیفہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے.
3 مقامات بتائے گئے ہیں۔ ایک مقام تو یہ کہ جب ایک مسلمان درود پڑھتا ہے مصطفیٰ کریم کا امتی تو فرشتے درود لے کے جاتے ہیں۔ دوسرا مقام یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک امتی پڑھتا ہے تو کھڑکی کھل جاتی ہے، سرکار درود شریف سنتے ہیں۔ تو تیسرا مقام یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک عاشق مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو خدا کا کریم درود شریف سنتے ہیں۔ اور اس میں بڑے بڑے واقعات ایسے آئے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والوں کی سرکار نے کیسے دستگیری فرمائی ہے۔ ایک وہ بندہ بھی تھا جس کی جہاز میں بحری جہاز میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو جب اس کی ہٹایا گیا، پردہ ہٹایا گیا تو اس کی شکل جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ دکھائی جاتی۔ تو جب اس زبردستی انہوں نے پردہ اٹھایا، ایک وقت آیا کہ بھائی اب اس کا جنازہ پڑھنا ہے، ایسے سمندر میں پھینکنا ہے، تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا، بالکل روشن اور منور تھا۔ وہ اس کا بیٹا بڑا حیران ہوا، بھائی یہ کیا ہوا، ابھی تو اس قابل نہیں تھا۔ اب اسی کشمکش میں جنازہ ہو گیا، لیٹ گیا، پریشان تھا، تو سید دو عالم آقا کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے جو تو نے دیکھا ہے، مگر اس وقت اس ٹائم پہ یہ تیرا باپ جو ہے یہ میرے لیے تحفہ درود بھیجتا تھا، میرے پاس تحفہ، آج اس کا تحفہ مجھے پہنچا نہیں ہے، تو میں اس لیے سوچا کہ بھلا پتہ تو کروں کہ وہ اس کا تحفہ نہیں پہنچا ہے، تو میں آیا تو یہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، اب ذرا دیکھ کیسا ہے۔ تو درود شریف جو ہے یہ ہماری مشکل کے وقت کام آنے والا تحفہ ہے، بہت اچھا تحفہ ہے، اس کا وظیفہ کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جی کیسے ہے، جی کیا ہے، یہ کیسے ویسے کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں یہ ہو کہ کیا ہے، ہم جیسے بھی ہیں سرکار کی امتی ہیں نا، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ تو درود شریف اگر پڑھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کی ذات پہ پڑھنا ہے نا، کسی اور پہ تو پڑھنا نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات پہ پڑھنا ہے۔ تو ہم جیسے بھی ہیں سرکار کی امتی ہیں، شاید کہ کوئی بات ادا پسند آ جائے، کوئی سلسلہ پسند آ جائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے صوفیاء کا یہ منشور ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری قبول ہوں، ان سجدوں میں سے کوئی شاید ایک سجدہ ہو جو قبول آ جائے، تو سجدہ یہی سمجھ کے کرو کہ شاید میرا یہ سجدہ قبول ہو جائے، نیکی سمجھ کے یہ کرو کہ شاید میری یہ نیکی قبول ہو جائے۔ تو درود شریف ایک ایسا ہے، اس کے اوپر اہل محبت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ریاکاری کا معاملہ ہوتا ہے، لمبی سی بات ہے، مگر درود شریف اگر ریاکاری میں بھی پڑھا جائے تو پھر بھی قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار رحمت اللہ العالمین ہے۔ تو یہ 4,03,000 مرتبہ جو ہے یہ آپ سب کی طرف سے یہ تحفہ، یہ پھولوں کا ایک گلدستہ، ایک پھولوں کے گجروں کی ڈالی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وامت سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرات وبارک وسلم۔ مولا قدوس یہ صلاۃ و سلام دیاں ڈالیاں، یہ دروداں دے تحفے تے گجرے، انہاں دوستاں بچیاں دی محبت، پیار، عقیدت، جو کچھ بھی بن پایا اسا آسیاں مسکینہ نے میرے اللہ یہ تحفہ تیار کیتا، میرے اللہ تیری بارگاہ رحیم کریم وچ حاضری ہے، شرف قبولیت عطا فرما، درجہ استجابت عطا فرما، قبول منظور حضور فرما۔ اے میرے اللہ یہ درود پاک دے تحفہ ہدیتاً تحفتاً اسا عاجزہ مسکینہ دی طرفوں، انہاں ساتھیاں دی طرفوں، مصطفیٰ کریم دے غلاماں دی طرفوں بصد ادب و احترام نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں سلطان دو جہاں سلطان دو عالم دی بارگاہ بے کس پناہ اندر حاضری ہے، میرے اللہ تو قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ اسا عاجزاں مسکینہ دے اے درود شریف دے تحفے قبول فرماؤ، اے درود شریف دے نذرانے قبول فرماؤ، اے درود شریف دے پھلاں دی ڈالی قبول فرماؤ۔ میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل دے نال اے حسین جمیل درود شریف دے تحفہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، اصحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، جملہ اہل بیت اطہار، اشرا مبشرہ، تابعین تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ عبد الرفقا، شہیدان اسلام، شہیدان اسلام، شہیدان اسلام، شہیدان کربلا، امام علی مقام عبد الرفقا، مائیاں پاکاں بیبیاں پاکاں دی بارگاہ ادب و محبت اندر اے ہدیہ تحفہ حاضر ہے، میرے اللہ تو قبول فرما۔ اے میرے اللہ مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نال تمام سلاسل دے اولیاء کاملین، تمام سلاسل دے بزرگان دین، علماء ربانی جین دی بارگاہ ادب و محبت اندر اے ہدیہ عقیدت اصال ثواب تو قبول فرما۔
اے میرے اللہ یہ صلاۃ و سلام دا تحفہ بتوسل حضور سرور کائنات فخر موجودات شہنشاہ بغداد والی بغداد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی دی بارگاہ ادب و محبت اندر حاضری تو قبول فرما. طریقت علیہ نقشبندیہ، طریقت قادریہ، طریقت چشتیہ، طریقت سوروردیہ، تمام اولیاء کاملین پاک بال پاک دامنہ دی بارگاہ چ میرے اللہ ہدیہ عقیدت سال ثواب تو قبول فرما. حاضرین و ناظرین جتنے بھی اسی تیرے مصطفیٰ کریم دے امتی نکمے اور بیکار امتی بیٹھے ہیں میرے اللہ ساڑھے جتنے خیش و اقربا دنیا تو چلے گئے اے دروداں دا تحفہ تے ڈالی بتوسل حضور سرور کائنات انہاں دی بلندی درجات واسطے حاضر میرے اللہ تو قبول فرما. اے میرے اللہ محبوب کریم دے توسل کریمہ دے نال سب دوستاں دی حاضری قبول فرما. جس خلوص محبت پیار دے نال اہتمام انہاں مل جل کے کیتا میرے اللہ تو انہاں نو اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما. اپنی رحمتاں برکتاں لا زوال نعمتاں دے نال سب نو مالا مال فرما، سب دیاں جھولیاں بھرپور فرما میرے اللہ. سب ساتھیاں دیاں زندگی دیاں مشکلاں آسان فرما میرے اللہ. قدم قدم تے دستگیری فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما میرے اللہ. پریشان حال ساتھی دیاں پریشانیاں دور فرما. بے اولاداں نو آمنہ دے لال تے صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما. جنہاں ساتھیاں نے دعا واسطے کیا میرے اللہ، بچیاں بیبیاں نے دعا واسطے کیا کہ جی میلاد دے موقع تے دعا کرنا میرے اللہ. سب نو با مراد فرما، سب نو با مراد فرما، سب نو با مراد فرما میرے اللہ. ساڈے گھراں وچ پریشانیاں میرے اللہ تو دور فرما. بچیاں جوان بچے جوان میرے اللہ بہتر اسباب عطا فرما میرے اللہ، بہتر اسباب عطا فرما میرے اللہ، بہتر اسباب عطا فرما میرے مولا. محبوب کریم دا صدقہ یا رب کریم یا رب کریم یا رب کریم محبوب کریم دا صدقہ میرے اللہ تو ساڈیاں دعاواں قبول فرما، التجاواں قبول فرما، صداواں قبول فرما. سب دوستاں دے رزق وچ برکت، مال جان وچ برکت، عزت آبروچ برکت عطا فرما میرے اللہ. قدم قدم تے دستگیری فرما محبوب کریم دا صدقہ کرم فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چھوٹا بچہ بیمار ہے، ساتھی ہے، صاحبزادے نے کیا بیٹے نے کہ دعا کرو میرے اللہ. جس طرح دے بھی ہاں عمل پلے کوئی نہیں، نیکی پلے کوئی نہیں، نیک اعمال پلے کوئی نہیں، کوئی ایسی چیز پلے نہیں جدا کوئی اسی تیری بارگاہ چ وسیلہ پیش کریے سوائے اس تو کہ میرے اللہ تیرے محبوب دی امتیاں، میرے اللہ تیرے محبوب دی امتیاں، پیغمبر اعظم و آخر دی امتیاں، اس رحمت للعالمین شفیع المذنبین دا صدقہ میرے اللہ اس بچے نو صحت عطا فرما، صحت کامل عطا فرما، صحت مکمل عطا فرما. امتحان دے قابل بھی نہیں میرے اللہ، آزمائش دے قابل بھی نہیں، نحیف و ناتواں لوگ ہاں میرے اللہ. محبوب کریم دا صدقہ معافی عطا فرما میرے اللہ. محبوب کریم دا صدقہ معافی عطا فرما. شفیع المذنبین دا صدقہ معافی عطا فرما. رحمت للعالمین دا صدقہ معافی عطا فرما. کوئی لغزش کوئی خطا میرے اللہ درگزر کرنے والی تیری ذات ہے میرے اللہ. تیری عطا دے سامنے ساڑی خطا دی کوئی حیثیت کوئی نہیں میرے اللہ. تیرے کرم دے سامنے ساڑے جرم دی کوئی حیثیت کوئی نہیں. محبوب کریم دا صدقہ کرم فرما، محبوب کریم دا صدقہ کرم فرما، محبوب کریم دا صدقہ کرم فرما. اپنی حفظ و امان اپنی پناہ عطا فرما. نظر بد تو محفوظ فرما، نظر بد تو محفوظ فرما، نظر بد تو محفوظ فرما. شفائے کامل مکمل عطا فرما. آمنہ دے لال دا صدقہ، مدینے دے تاجدار دا صدقہ، رحمت للعالمین دا صدقہ، اسا آسیاں غریباں دے غمخار دا صدقہ میرے اللہ تو شفاعت عطا فرما میرے اللہ تو شفاعت عطا فرما میرے اللہ تو شفاعت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب دوستاں دی حاضری مبارک، جشن عید میلاد النبی مبارک.